میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اپنے ملازمین کو آپ گالیاں دیتے ہو؟ کیا ان کو مارتے ہو؟ کیا ان کا حق مارتے ہو؟ یا اپنے گھر میں یا اپنی فیکٹری میں یا اپنی دکان میں یا تمہارے پاس ملازمت کرنے والی جو خواتین ہیں، مسلمان ہونے کے سے سوچو تو صحیح، کیا اس کے اوپر گندی نگاہ تو نہیں کوئی رکھتا؟ کیا اس کو بری نگاہوں سے تو نہیں دیکھتا؟ جو بیٹی اپنے باپ کی روزی کے لیے، اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے باہر آ کے روزی کما کے اپنے ماں باپ کے لیے لے کے جا رہی ہے، کیا تو اس کے اوپر کوئی غلط نگاہ تو نہیں رکھتا؟ تیرے گھر میں جو کام کرنے والی ہیں، تیری فیکٹری میں کام کرنے والی، تیرے کاروبار میں آ کے کام کرنے والی جو خواتین ہیں یا جو ملازمین ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں یا فیکٹریوں میں ملازم ہیں، بڑے بڑے افیسروں سے بات کرنا چاہوں گا میں، بڑے عہدے والوں سے، تمہارے پاس جو کام کرنے والی خواتین ہیں، تمہارے پاس جو کام کرنے والی عورتیں ہیں، تمہارے پاس جو کام کرنے والی لیڈیز ہیں، کیا ان کی انکریمنٹ اسی لیے تو نہیں روک لی جاتی کہ یہ بار بار میرے پاس آتی رہے؟ کیا ان کو ان کی پروموشن اسی لیے تو نہیں روک دی جاتی؟ کیا ان کی سیلری جان بوجھ کے بڑھائی اس لیے نہیں جاتی کہ جب تک یہ میرے پاس نہیں آئے گی اس وقت تک اس کو پروموشن نہیں دوں گا، اس کی سالانہ انکریمنٹ کم لگاؤں گا، زیادہ نہیں لگاؤں گا؟ ٹھیک ہے، تیرے پاس اقتدار ہے، تیرے پاس اقتدار ہے، لیکن یہ اقتدار سدا نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے تیری بیٹی کی ملازمت کر رہی ہو اور کوئی اور بھی اقتدار میں بیٹھا ہو، تیری بہن کی ملازمت کر رہی ہو، کوئی اور بھی اقتدار میں بیٹھا ہو۔ یہ بھی خیال کر اگلی بات کا، ایسا بھی خیال کر لے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، میرا کنبہ ہے یہ مخلوق۔ پھر سوچ تو صحیح ذرا، اس اللہ رب العالمین کے نافرمانی کر کے پھر تو کہاں جائے گا؟ یا کسی کی مدد کر کے، کسی کی مدد کر کے رمضان میں کسی کو سالانہ انکریمنٹ دے کے، کسی کو پروموشن دے کے، کسی کی مدد کر کے، تو کیا پھر سارا سال اس پہ گندی نگاہ تو نہیں رکھتے؟ کہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یا اس نیت سے کسی کا بھلا تو نہیں کیا جا رہا کہ اس سے اپنے نفس کی تو آگ بجھائے گا؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، گزارش کرنا چاہوں گا، میرا اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے، ساری روئے زمین کا، سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں کہ تو کسی کے ساتھ ظلم کرے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بچے کا حق تھا، اس نے پیپر دیا، اس نے محنت کی، اس نے مشقت کی، غریب ماں باپ کا بچہ تھا، محنت اور مشقت کر کے اس نے محنت کر کے پیپر دیے، پیپروں میں پاس ہو گیا، اور تو نے رشوت لے کے، پیسہ لے کے کسی اور کو نوکری دے دی اور اس کو نوکری سے نکال دیا، اس کو نوکری نہ دی، وہ بچہ نفسیاتی مریض ہو گیا۔ بتا تو صحیح ذرا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب تو کیا دے گا؟ بہت سارے ایسے بچے جن کو داخلہ نہیں دیا جاتا، رشوت لے کے داخلہ دے دیا جاتا ہے، جن کا حق ہے ان کو داخلہ نہیں دیا جاتا۔ بہت ساری دنیا بھری پڑی ہمارے بچوں کی کہ جن بچوں کا حق تھا داخلہ دینا، ان کو داخلہ ہی نہیں ملا، وہ بچے بیچارے نفسیاتی مریض ہو گئے، اور پیسہ دے کے، سفارشیں دے کر اور پیسے کے بل بوتے پر جس کا حق نہیں تھا اس کو حق دے دیا۔ قیامت والے دن تجھے جواب دینا پڑے گا اس بات کا۔ بے شک تو بڑا مومن بن گیا ہے، اللہ تو قادر ہے معاف کرنے پر، وہ معاف کر دے گا، معاف بھی کر دیا اس نے، لیکن جس کا حق مارا نا قیامت والے دن وہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی سے مزدوری طے کرے اور مزدور اپنا کام مکمل کرے اور پھر مالک اس کی مزدوری نہ دے، فرمایا قیامت والے دن اس کا کفیل میں ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیس میں دائر کروں گا مزدور کے حق میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، اللہ اس مالک نے اس مزدور کا حق نہیں دیا۔ ہم ملازموں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اپنے متحد کام کرنے والوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اور جو شخص ایسا کرتا ہے یاد رکھیں اس کو زندگی میں سکون نہیں ملتا، یہ بات پڑھی لکھی ہے، زندگی میں سکون نہیں ملے گا اس کو، نہیں نہیں نہیں۔ جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ساس ہے، اگر وہ اپنی بہو پر ظلم کر رہی ہے تو یاد رکھو اس کو سکون نہیں ملے گا،
हाँ जी, बहुत सारी माएं ऐसी, बहुत सारी सासें ऐसी जो अपने बच्चों के घर खुद बर्बाद कर देती है इसलिए कि ये बहू जो है इसको मैंने तलाक दिलानी है। मान लिया तेरा बेटा तेरे कब्जे में है, मैंने मान लिया इस बात को, वो तेरे कहने पर तलाक भी दे देगा, तेरे कहने पर बीवी को मारेगा भी, तेरे कहने पर सब कुछ करेगा, लेकिन याद रख अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाके जवाब तूने देना है, किसी और ने नहीं देना। इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि बीवी ने शौहर को काबू कर लिया है और मां को जलील कर रही है, सास को जलील कर रही है, सास को अजियत दे रही है। समझ आ गई बात की, तेरे वो काबू में है, लेकिन ये बात पल्ले बांध ले, जो मां का नहीं बना वो तेरा भी बनेगा नहीं। जिस मां ने उसको 9 माह पेट में रख के 22 साल तक पाल के और तूने उसको छीन लिया है तो अपनी बातों से मनवाती है। समझ आ गई बात की, वक्ती तौर पर वो तेरा है लेकिन हकीकत में वो तेरा भी नहीं है। अपने नसीबों का बेड़ा गर्क इंसान खुद करता है। कुरान पाक पता है क्या ऐलान करता है? अल्लाह फरमाता है और अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। हमने रमजान में इरादा कर लिया कि हमने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी है, बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगने पर माफी मिल जाएगी, लेकिन जिसने किसी मजदूर का हक खाया होगा ना, याद रखो बख्शिश नहीं होगी। एक बात तो बताएं, जो सास अपनी बहू पर जुल्म करे, क्या उसको क्या वो रमजान की फ्यूज और बरकत से मुस्तफीज हो सकेगी? जो बहू अपनी सास पर जुल्म करे या अपने ससुर पर जुल्म करे तो क्या ईमानदारी से फैसला करें रमजान के फ्यूज और बरकत से मुस्तफीज हो सकेंगे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान आया और उसने रमजान में इबादत करके अल्लाह ताला से तौबा करके अपनी बख्शिश ना करवाई। बदनसीब है वो शख्स, खाक आलूदा हो जाए उसकी नाक,